नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तबीय कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। हमें अल्लाह ने जिस खत्ते में पैदा किया है, इसमें मौसमी सब्जियां, मौसमी फल और मौसमी अनाज अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर मिक़दार में होता है। हमें ना तो डब्बा पैक खुराकों की ज़रूरत है और ना, हाँ, अगर उड़ने लगे, खामखा इतराने लगे तो इसका तो हल ही कुछ नहीं है। हमें हर चीज़ ताज़ा मिलती है, लेकिन हम लोग माशरती तौर पर इतने एहसास से कमतरी का शिकार हैं कि खाने में भी हम ब्रांड ढूंढते हैं, पहनने में भी ब्रांड ढूंढते हैं, रिहाइश में भी हम ब्रांड ढूंढते हैं। एक एहसास कमतरी है जो किसी हाल में दूर होने का। अप्रैल खत्म हुआ, आज 1 मई है। आज मैंने देखा कि घर वाले ये कच्चे आम, ये जो है ना, ये लेके आए हैं पकाने के लिए। अभी कुछ तैयारी में है। हमारे यहाँ बारिशें हो रही हैं, बरसात का मौसम है, इधर से गंदम की कटाई भी चल रही है, जमींदार भी परेशान हैं और वो लोग जिन्होंने घर में अनाज स्टॉक करना होता है, साल भर का अनाज इकट्ठा करना होता है, वो लोग भी परेशान हैं। अल्लाह ताला अपने रहम का मामला फरमाए। ये मौसमी तगय्युरात, अल्लाह इन्हें हमारे लिए रहमत का जरिया बना दे। तो ये हवा से गिर जाती है। अंबिया भी कहते हैं, केरी भी कहते हैं, कच्चे आम हैं। हम लोग इन्हें घर में पकाते हैं। अगर ये थोड़ा सा और वो हो जाए तो इनका अचार डालते हैं। मैं आज जो चीज आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम तिब्बी तौर पर इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते। इसकी दो सूरतें, आप सालन पका कर खाएं या अचार डालें। ये नमकीन मीठा भी डालकर पकाते हैं तो हर एक अपना अपना शौक है, अपनी अपनी तरकीबें हैं, अपने अपने खाने पीने के ढंग है। छील लें, इनमें गुठली हो वो निकाल दें, अगर जाली पड़ चुकी हो तो वो भी निकाल दें। अब इसके दो हिस्से हो गए। एक ये कि जो ये ऊपर से ये छिलका तराशेंगे, ये हो गया। एक, जब आप इसे चीरा देंगे तो इससे गुठली में गिरी निकलेगी, वो गिरी आपने ज़ाया कोई चीज नहीं करनी। ये भी सुखा लें, गूदा अलग कर लें और जो अंदर से इसकी गिरी निकलेगी, इसकी गुठली में, इसकी गिटक में जो वो निकलेगी, वो आप एक तरफ कर। आपने इससे पकाना है। आप इसका गूदा भी अलग पका सकते हैं या इसके काशे बना लें। अगर छीलते हैं तो छील लें, नहीं छीले तो कोई बात नहीं है। आप इसे पानी में उबालें, सिर्फ ऐसा है कि ये गल जाएं, भाप में भी गल जाते। आप इनको जब पका लें, नरम हो जाए तो इसका गूदा किसी छाननी में या कपड़े से बारीक इसे छान लें। तो बाकी जो बचता है, ये मोटा इसका छिलका बच जाता है, वो आप सुखा भी लें, खा भी सकते हैं। उसके मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। या आप उसे साफ करके छोटी छोटी सी काशे करें, उसका भी एक मुरब्बा टाइप वो बना सकते हैं। जो इसका गूदा इकट्ठा हो, उसमें आप मुनासिब मकदार में चीनी, शक्कर या जैसे भी आप मुनासिब समझे। आप अगर नमकीन बनाना चाहते हैं, मिर्चों वाला बनाना चाहते हैं तो वो भी जैम बन जाएगा। लेकिन जैम क्योंकि मीठा होता है तो आप चीनी, शक्कर वगैरह का इसे पकाएं। जब इसका कवाम ऐसा हो जाए, उसमें ये क्योंकि खटाई है और इस खटाई में आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है। जितना वो हो उतना ही उसमें वो डाल लें, वो खुद ब खुद शीरा बन जाएगा। आप उसे इतना पकाएं कि एक तो वो नीचे ना लगे और एक उसमें तार आना शुरू हो जाए। आप उससे रख लें। हस्बे जायका आप इसमें बादाम डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं जैसे जैम में, और ना भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। अब ये जो चीज है, इसकी जो ये रेसिपी है या इसकी जो ये तरकीब है, इसे कौन इस्तेमाल करेगा? इससे वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके मैदे में दर्द रहता है,
بھوک نہیں لگتی، گیس کی وجہ سے افار رہتا ہے، رات کے وقت ہاتھ پاؤں یہ ان میں بے چینی رہتی ہے، جسے عام دیسی زبان میں ہاتھ پاؤں کٹنا کہتے ہیں، یہ ہے۔ یا بچے ہیں، ان کی خوراک کی طرف رغبت نہیں ہے، چڑچڑا پن ہے، ان کی ناک بہتی ہے، رال بہتی ہے، دست کبھی پیلے ہرے پیلے دست آتے رہتے ہیں، انہیں آپ تھوڑی سی مقدار میں حسب عمر انہیں چٹا سکتے، اسے آپ یعنی جہاں آپ کو بے جان بھوک کی کمی، عصابیت کا غلبہ، اور یا پھر خصوصیت میں کمی۔ اب یہ دیکھیں، یہ اب میں اسے چیرتا ہوں، یہ دیکھیں، اب یہ ابھی یہ دیکھیں، یہ کچی ہے، اس میں ابھی جالی ہوتی ہے وہ نہیں پڑی، کیونکہ ہوا سے اب آندھیاں چل رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اسے مینگ بھی کہتے ہیں، اس کا گودا بھی کہتے ہیں، اور اسے یہ ساری چیزیں یہ آپ علیحدہ سا سکھائیں، اسے پیس لیں، اسے آگ پر آپ گرم بھی کر کے اسے بھون بھی سکتے۔ اب ان کا استعمال بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہیں چولہے پر بھون کر، ہم دیہاتی لوگ ہیں تو چولہے میں جو آگ جلتی ہے اسی میں رکھ دیتے ہیں، بھوبل ہوتی ہے، کچھ چنگاریاں انگاریاں ہوتی ہیں ان میں، پھر اسے جب یہ کچھ اپنی حالت سے کچھ بھن جائے تو اس سے نکال کر پیس لیتے ہیں۔ یہ ان بچوں کو دے جو ہرے پیرے دست کرتے ہیں، جنہیں کھایا پیا نہیں لگتا، جو رات دن روتے رہتے ہیں، بس چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور ناک رینٹ رال وغیرہ بہتا ہے، آپ انہیں استعمال، بڑوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، نزلہ زکام میں دے سکتے ہیں، آپ انہیں اعصابیت میں دے سکتے ہیں، اس کے بعد آپ لکوریا والی عورتوں کو آپ دے سکتے ہیں، بہت سارے اس کے استعمالات ہیں۔ اب جو آپ نے جیم بنایا ہے، یہ میں بتا چکا ہوں، پھر میں دہرا رہا ہوں کہ اسے چھیل لیں، چھیل کر اسے آگ پر گرم کریں، اور پھر کسی کپڑے سے اسے چھان کر اس میں چینی ملا لیں، پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پکائیں، جب یہ اس کے قوام پر آ جائے تو آپ اسے محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کی دسترخوان کی زینت ہے، یہ آپ کے ہاضمے کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ وہ لوگ جنہیں اعصابیت کی وجہ سے جسم بے جان رہتا ہے، جسم میں طاقت نہیں رہتی اٹھ کے کوئی کام کریں، یا شادی شدہ لوگ جو زن و شوئی کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جان نکل گئی، کسی نے مار کے پھینک دیا ہے، آپ انہیں بھی انہیں دے سکتے ہیں۔ وہ جو مریض جس کی جان نکلی رہتی ہے اس میں طاقت آ جائے گی۔ پھر اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں وٹامن سی بہت زیادہ ہے، اور قدرتی غذائیت بھی ہے، تو آپ اسے جب کھائیں گے تو غذا میں جتنی فولاد کی مقدار ہوگی وہ آپ کے جسم میں جذب ہونا شروع ہو جائے گی، اس سے آپ کا سانس بہتر ہو جائے گا۔ جو بلغم کی وجہ سے سانس کی مختلف علامات ہوتی ہیں، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی یہ کھرچ دیتا ہے۔ اگر آپ اس میں ہلکی سی کالی مرچ کا بھی اضافہ کر لیں تو ایک تو اس کا ذائقہ بہتر ہو جائے گا، ذائقہ تو اب بھی بہتر ہوگا، آپ اسے روٹی سے کھا سکتے ہیں، آپ اسے بطور جیم استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسے جیسے بھی آپ استعمال کرنا چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ایسی خواتین جو زچگی کے بعد جن کی کمر درد کرتی ہے، یا ان کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، بے طاقتی ہو جاتی ہے، ان کی بھوک بند ہو جاتی ہے، انہیں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور وہ خواتین جن کو زیادہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں، دیکھیں یہ اللہ کا نظام ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے، آسمان زمین اللہ کا ہے، جسے چاہے بیٹے دے بیٹیاں دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دے، لیکن ہمارا کام
جو ہماری ذمہ داری ہے اس کا پورا کرنا ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، نہ تو میں اسے جان سکتا ہوں اور نہ میں اس کا مکلف ہوں۔ اللہ اپنے فیصلے کرے، آپ کو اپنے فیصلوں کے بارے میں پوچھو گی، آپ کو اپنے کام کے بارے میں پوچھو گی۔ اللہ کیا کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اللہ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ ان خواتین کو جب حمل ہو جائے تو پہلے جو 12 ہفتے ہوتے ہیں ان میں اس چیز کی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر عضلاتی چیزیں، کھٹی چیزیں استعمال کرائی جائیں، وہ چیزیں جن سے جسم میں گرمی یا رطوبت کم ہو اور خشکی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو بیٹے کی پیدائش کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، آپ انہیں دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ انہیں ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، شام کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، روٹی کے اوپر جیسے آپ اچار بھی اس کا بنا سکتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ یہ قدرتی ایک چیز ہے اور قدرتی ایک تحفہ ہے۔ یہ گردوں میں جن لوگوں کے گیس بنتی ہے، گیس کی وجہ سے درد رہتا ہے یا رسوب بنتا، گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے، تو یہ جیم جو ہے وہ لوگ نیم گرم پانی میں اسے گھول کر وہ سیپ لے کر پیئے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کمر کا درد اور پیشاب میں جو رسوب آتی ہے، کاڑا پن ہوتا ہے، چپچپا پن، لیسدار مواد خارج ہوتا ہے یا دھندلا پن آتا ہے، وہ پیشاب کے کچے ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو آپ یہ استعمال کریں۔ اس سے گردے میں نچوڑ کی کیفیت بہتر ہوتی ہے۔ آدمی جو قطرات کا